جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا وہ پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو روح زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حوا علیہ السلام کو 20 بار حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوا کرتے۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل والی لڑکی سے ہوا کرتی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کے لڑکی سے کی جاتی، اور ایک حمل سے پیدا ہونے والے دونوں بچے بھائی بہن کہلاتے۔ اسی دوران آدم علیہ السلام کے ہاں حابل اور قابل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حابل اور قابل کا ذکر سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اکلیمہ جو انتہائی خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو اتنی خوش شکل نہ تھی۔ جب بچے جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت قریب آیا تو قابل نے حابل کی بہن سے شادی سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابل کو اس سے نکاح کرنے دو، تو اس نے انکار کر دیا، اور آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی اکلیمہ سے شادی کی جائے گی۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا اور حابل بکری چرایا کرتا تھا۔ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری قربان کی، اور قابل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے ایک ردی کا گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابل کی قربانی نگل لی، اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب دونوں قربانی دے رہے تھے تب آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی پر قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل نے آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور میرے حق میں دعا نہیں کی تھی۔ اسی دوران قابل نے حابل کو مارنے کی دھمکی دی، تو حابل علیہ السلام نے کہا، اگر تم مجھے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ایک رات حابل کو بکری چرانے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے قابل سے کہا کہ حابل کو دیکھ آؤ۔ قابل گیا اور دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ قابل کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابل نے غصے میں آ کر حابل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا اور آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حابل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابل بہت پریشان ہوا۔ حابل علیہ السلام کی لاش کو کاندھے پر اٹھا کر مارا مارا پھرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے اور دونوں نے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ کوے نے زمین کریدی کہ دوسرے کوے کو ڈال کر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ قابل نے جب کوے کو دیکھا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اچھا تو یہ کوا ہے، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہ سکا۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا ایک حصہ قابل کو ملے گا، کیونکہ اس نے جرم اور گناہ کی شروعات کی تھی۔